بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے رشیا کے ساتھ ہوائی ٹکراؤ کا ویڈیو جاری کیا۔ ماسکو نے کہا کرائمیا کے قریب اڑانیں چھیڑ خانی ہیں۔ امریکہ نے اتحادیوں کے ساتھ اینٹی سب مرین فوجی مشقیں شروع کی۔ چائنا نے بھی کیا خلیج عمان میں جنگی مشقوں کا اعلان۔ رشیا سیریا میں نئے فوجی اڈے قائم کرے گا۔ بشار الاسد نے کی تائید، کہا یوکرین جنگ میں ماسکو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ طیب اردوان سے ملاقات کے لیے بشار الاسد نے رکھی شرطیں، کہا ترکی نارتھ سیریا سے فوج ہٹائے، جنگ سے پہلے کی صورتحال بحال کرے۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف مظاہرے تیز، بحران حل کرنے کے لیے صدر کا منصوبہ ناکام۔ آئزاک ہرزوگ نے کہا خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ یمنی سعودی ایران سمجھوتے کا فائدہ اٹھائیں، امن کا راستہ اپنائیں۔ سیکیورٹی کونسل میں یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے کا خطاب۔ نیوزی لینڈ میں ہزاروں ٹیچرز نے کی ہڑتال، بہتر حالات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ۔ پارلیمنٹ میں ہنگامہ جاری، راہل نے کہا الزامات پر بولنے کی اجازت دی جائے، حکومت نے کیا معافی کا مطالبہ۔ کویتا ای ڈی میں پیش نہیں ہوئی، 20 مارچ کے لیے تازہ سمن جاری۔ سسوڈیا کے خلاف سی بی آئی نے جاسوسی کا کیس درج کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے ملک میں رشیا کے نئے فوجی اڈوں کے خیال کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ ماسکو کی فوجی موجودگی مڈل ایسٹ میں مستقل ہونی چاہیے۔ رشیا نے 2015 میں سیریا جنگ میں فیصلہ کن مداخلت کی تھی، جس کی وجہ سے بشار الاسد کا پلڑا بھاری ہوا تھا اور وہ برقرار رہ سکے تھے۔ بشار الاسد نے چہارشنبے کو کریملن میں صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کی۔ انہوں نے یوکرین جنگ کے معاملے میں رشیا کی بھرپور تائید کی اور کہا کہ دمشق ان علاقوں پر رشیا کے حق کو مانتا ہے جس پر اس نے حال ہی میں قبضہ کیا ہے۔ بشار الاسد نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں رشیا کا بڑھتا ہوا رول ایک اچھی بات ہے۔ سیرین صدر نے پچھلے مہینے کے تباہ کن زلزلے کے بعد سیریا کی مدد کے لیے رشیا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سیریا یوکرین جنگ کے معاملے میں رشیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے پوٹین سے کہا کہ یوکرین میں رشیا کے خصوصی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے یہ ان کا پہلا دورہ ہے اور وہ اس آپریشن کی تائید کرتے ہیں۔ بشار الاسد اور پوٹین نے سیریا جنگ، یوکرین جنگ، مڈل ایسٹ کی صورتحال، نئی عالمی تبدیلیوں اور آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ وہ ترکی کے صدر طیب اردوان سے اسی وقت ملاقات کریں گے جب وہ نارتھ سیریا سے اپنی فوج ہٹائیں گے اور صورتحال بحال کریں گے جو سیریا جنگ سے پہلے تھی۔ ماسکو میں بشار الاسد نے کہا کہ جب تک ترکی کا غیر قانونی قبضہ ختم نہیں ہوتا، اردوان سے ان کی ملاقات کا کوئی جواز نہیں ہے۔ حال ہی میں ترکی اور سیریا کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری کے آثار ملے تھے۔ سیریا اور ترکی کے ڈیفنس منسٹرز نے ماسکو میں بات چیت کی تھی۔ جنوری میں ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے کہا تھا کہ وہ سیریا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسرائیل میں ایک بار پھر بنجامن نتنیاہو حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور مظاہروں میں شدت آ گئی۔ اسرائیل میں ایک نیا قانون لایا گیا ہے جس کے تحت عدالتوں کے اختیارات کم ہوں گے اور حکومتوں کے پاورز میں اضافہ ہوگا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کرپشن کے الزامات کا سامنا کرنے والے نتنیاہو کو بچانے کے لیے یہ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، لیکن شدت سے اسرائیل میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ کشتیوں کے ایک قافلے کے ذریعے بھی احتجاج کیا گیا۔ نتنیاہو اپنے منصوبے پر قائم ہے۔ اس بحران کو حل کرنے کے لیے صدر آئزاک ہرزوگ نے ایک منصوبہ پیش کیا ہے، لیکن اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔
نتن یاہو کے مغربی اتحادی بھی اس سمجھوتے سے ناراض ہیں۔ حکومت نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے صدر کے منصوبے کے تحت ایک کمیٹی بنانے پر غور کیا تھا، لیکن اس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اپوزیشن نے موجودہ صورتحال کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ احتجاج کے دوران گڑبڑ کے واقعات بھی پیش آئے۔ اس دوران اسرائیل کے صدر آئزیک ہرزوگ نے ملک کے موجودہ حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان حالات سے ملک میں خانہ جنگی یا سول وار کا خطرہ ہے۔ نتن یاہو نے سول وار کے اندیشے کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ بدقسمتی سے صدر نے جو تجویز پیش کی ہے اس سے ان کے اتحادی اتفاق نہیں کر رہے ہیں۔ صدر نے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے یہ منصوبہ پیش کیا تھا۔ بتایا گیا کہ نتن یاہو کے اتحادی خاص طور پر صدر کے منصوبے سے خوش نہیں ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ پیر کو ایک بم دھماکہ کرنے والا شخص شاید لبنان سے اسرائیل میں داخل ہوا تھا۔ کئی برسوں میں یہ اس طرح کا پہلا معاملہ ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے الجیریا کا دورہ کیا اور وہاں کے اسپیکر اور سیاستدانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے اسرائیل فلسطین مسئلے کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ حماس کا ایک ڈیلیگیشن بھی اس دورے پر ہے، جس میں تنظیم کے سینئر عہدیدار خلیل الحیہ، حسام بردان، اسامہ حمدان، سمیع ابو زہری اور محمد نزال شامل ہے۔ ملاقات کے دوران اسماعیل ہانیہ نے الجیریا کی لیڈرشپ کی طرف سے فلسطین کاز کی تائید پر شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں رام اللہ کے قریب ایک فلسطینی کا انڈر کنسٹرکشن گھر گرا دیا ہے۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ 2 بلڈوزرز کے ذریعے یہ کارروائی کی گئی۔ اس موقع پر سپاہیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ گھر ایک فلسطینی عمران غزاوی کا ہے۔ سماجی کارکنوں نے بتایا کہ اسرائیلی عہدیدار الزام لگا رہے ہیں کہ یہ گھر پرمٹ کے بغیر بنایا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ میں تقریباً 50,000 ٹیچرز نے بہتر ورکنگ کنڈیشنز اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہڑتال کی۔ پوسٹ پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن اور نیوزی لینڈ ووکیشنل انسٹی ٹیوٹ نے اس ہڑتال کی اپیل کی تھی۔ ٹیچرز بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ وہ ڈینٹسٹ کا خرچ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ اچھے سائن بورڈز بھی پرنٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ٹیچرز یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے حالات کتنے خراب ہیں۔ نیوزی لینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے صدر نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن ہم انہیں تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں۔ وزیر تعلیم جان ٹینیٹی نے پارلیمنٹ کے باہر احتجاجیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ اس بات سے مایوس ہیں کہ ٹیچرز ہڑتال کر رہے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ حکومت حالات بہتر بنائے گی۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرس ہیپکنس نے جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد مہنگائی کا مسئلہ حل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے یمنیوں سے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حال ہی میں ہونے والی صلح کا فائدہ اٹھائیں اور امن کا راستہ اپنائیں۔ یمن سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے سعودی ایران سمجھوتے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں تبدیلی کا ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ یمن کے بارے میں سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے دوران یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے ہانس گرانڈبرگ نے سعودی عرب اور عمان کی طرف سے یمن میں صلح کی کوششوں کی تعریف کی اور تمام یمنی فریقوں سے کہا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ پچھلے ہفتے سعودی عرب اور ایران نے بیجنگ میں بات چیت کے بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2016 سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے اس سمجھوتے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے خلیج کے علاقے میں استحکام پیدا ہوگا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں چائنا کے نمائندے نے کہا ہے کہ سعودی ایران سمجھوتا پوری دنیا کے لیے اچھی خبر ہے جو غیر یقینیوں سے دوچار ہے۔ اس سے ایک اچھا ماحول پیدا ہوا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بحال کرنے کے سمجھوتے میں چائنا نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کے سفیر نے امید ظاہر کی کہ سعودی ایران سمجھوتے سے یمن میں پائیدار امن تلاش کرنے میں مدد ملے گی اور اس سے حوثیوں کو ایران کی طرف سے خطرناک ہتھیار دینے کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یمن میں 2015 سے جنگ چل رہی ہے، لیکن اپریل 2022 میں جنگ بندی ہوئی تھی، لیکن اکتوبر میں جنگ کی مدت بڑھائی نہیں جا سکی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یمن کی آبادی کے بڑے حصے کو گزر بسر کے لیے آج بھی عالمی مدد کا سہارا ہے۔ یمن جنگ کی وجہ سے نہ صرف ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی ہے بلکہ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ ہیضہ اور دوسری بیماریوں سے بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ کئی بچے اور لوگ کھانے پینے کی چیزوں، دواؤں اور دوسری بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے۔ اسے مڈل ایسٹ میں کئی دہوں کا سب سے بدترین بحران سمجھا جاتا ہے۔ یمن پہلے سے ہی عرب دنیا کا غریب ملک ہے۔
امریکہ نے بلیک سی کے آسمان پر رشیا کے ہوائی جہاز کے ساتھ ٹکراؤ کا ویڈیو جاری کیا ہے۔ یہ واقعہ 14 مارچ کو پیش آیا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رشیا کا ایک فوجی ہوائی جہاز امریکی ڈرون کے بالکل قریب آ گیا ہے اور اس کے قریب فیول ڈال رہا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے عہدیداروں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد یہ ڈرون اڑنے اور کنٹرول کرنے کے لائق نہیں تھا، اسی لیے اسے سمندر میں گرا دیا گیا۔ اس واقعے سے دونوں ملکوں کے درمیان زبردست تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی فوج نے اسے رشیا کی غیر ذمہ داری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بالکل نان پروفیشنل رویہ ہے۔ رشیا نے اس کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اس واقعے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات انتہائی پستی پر چلے گئے۔ رشیا کے وزیر دفاع سرجی شیگوف نے امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن سے کہا کہ کرائمیا کے قریب ڈرونز کی اڑانیں چھیڑخانی ہے اور اس سے تناؤ بڑھ سکتا ہے۔ یوکرین کے باخمت میں لڑائی سخت ہو گئی ہے۔ مغربی میڈیا میں کہا گیا کہ باخمت میں رشین سپاہیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی مہینوں سے باخمت شہر پر کنٹرول کے لیے جنگ ہو رہی ہے۔ اس دوران رشیا کی مدد رکھنے والی ایک علیحدگی پسند تنظیم کے لیڈر نے یہ بات مانی کہ باخمت پر قبضہ بہت مشکل ہے۔ افریقہ کے ملک ملاوی اور موزمبیق میں طوفان کی وجہ سے 300 سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں۔ اس طوفان کو فریڈی کا نام دیا گیا ہے، جس کے بعد سے سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں۔ مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ریسکیو کوششوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ امریکہ نے کینیڈا، انڈیا، جاپان اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ اینٹی سب مرین فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ ان مشقوں کو سی ڈرائیو 2030 کا نام دیا گیا ہے۔ 50 سے 70 جہاز اور سب مرینز، 150 ہوائی جہاز، 27,000 سپاہی ان مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ مشقیں ساؤتھ چائنا کے سمندر کے علاقے میں بھی کی جا رہی ہیں، جس سے چائنا ناراض ہے۔ اس دوران چائنا، ایران اور رشیا کی سمندری فوجوں نے خلیج عمان کے علاقے میں جنگی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ چائنا کی وزارت دفاع نے یہ بات بتائی۔ ان مشقوں میں بعض دوسرے ملک بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ مشقیں ایران، پاکستان، عمان اور UAE کے ساحل کے قریب ہوں گی۔ لندن میں راہل گاندھی کے بیانات اور اڈانی مسئلے پر پارلیمنٹ متاثر ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو جمعرات کو بھی اس مسئلے پر ملتوی کیا گیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ انہیں پارلیمنٹ میں بی جے پی کے اس الزام پر بولنے کی اجازت دی جائے گی کہ انہوں نے جمہوریت کی حالت کے بارے میں سوال اٹھاتے ہوئے بیرونی زمین پر ملک کی توہین کی ہے۔ کانگریس لیڈر نے پارلیمنٹ میں پیش ہونے سے پہلے رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ مجھے بولنے دیں گے۔ لندن میں بیانات پر تنازع پیدا ہونے کے بعد راہل گاندھی پہلی مرتبہ پارلیمنٹ آئے۔ کم سے کم 4 مرکزی وزیروں نے پارلیمنٹ کے باہر اور اندر ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ انہوں نے لوک سبھا میں بولنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے اسپیکر اوم برلا سے بات کی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت اڈانی مسئلے سے ڈری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج پارلیمنٹ گیا، اسپیکر سے ملاقات کی اور کہا کہ میں پارلیمنٹ میں بولنا چاہتا ہوں، میرا نقطۂ نظر رکھنا چاہتا ہوں۔ 4 وزیروں نے مجھے ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ان وزیروں اور بی جے پی لیڈرز نے کہا ہے کہ جمہوریت کی بے عزتی کرنا راہل گاندھی کی عادت ہے۔ CBI نے دہلی کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا اور دوسروں کے خلاف جاسوسی کا کیس درج کیا ہے۔ ملزمین پر مجرمانہ سازش، بددیانتی، جعلسازی جیسے الزامات لگائے گئے۔ اس کیس کا تعلق دہلی حکومت کی فیڈ بیک یونٹ سے ہے۔ عام آدمی پارٹی حکومت 2015 میں بنی تھی، جس کے بعد حکومت نے یہ یونٹ بنائی تھی۔ BRS لیڈر کے کویتا جمعرات کو منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میں پیش نہیں ہوئی۔ کویتا نے سپریم کورٹ میں ہنگامی سنوائی کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ایک عورت کی حیثیت سے انہیں ED دفتر میں طلب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ تحقیقاتی ایجنسی کے نمائندوں کو ان کے پاس آنا چاہیے۔ چہارشنبے کو سپریم کورٹ نے ED سمنز کے خلاف کویتا کی درخواست پر 24 فروری کو سنوائی سے اتفاق کیا، لیکن انہیں عبوری راحت دینے سے انکار کیا۔ کویتا تیسرے راؤنڈ کی پوچھ تاچھ کے لیے پیش نہیں ہوئی اور تحقیقاتی ایجنسی کو بتایا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ معلوم ہوا کہ کویتا نے تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے طلب کی گئی دستاویزات اپنے قانونی نمائندے کے ذریعے بھجوائیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے BRS رکن کونسل سے کہا کہ وہ دوبارہ پیش ہوں۔ اس سلسلے میں انہیں ایک تازہ سمن جاری کرتے ہوئے 20 مارچ کو طلب کیا گیا۔ اس معاملے کا تعلق دہلی ایکسائز پالیسی اسکیم کیس سے ہے۔ انڈین آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر اروناچل پردیش میں معمول کی اڑان کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل مہندر راوت نے بتایا کہ صبح تقریباً 9:15 بجے اس ہیلی کاپٹر سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ یہ ایک چیتا ہیلی کاپٹر تھا۔ اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات کا انتظار ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
امریکہ نے رشیا کے ساتھ ہوائی ٹکراؤ کا ویڈیو جاری کیا، ماسکو نے کہا کرائمیا کے قریب اڑانیں چھیڑ خانی ہیں۔ امریکہ نے اتحادیوں کے ساتھ اینٹی سب مرین فوجی مشقیں شروع کی، چائنا نے بھی کیا خلیج عمان میں جنگی مشقوں کا اعلان۔ رشیا سیریا میں نئے فوجی اڈے قائم کرے گا، بشار الاسد نے کی تائید، کہا یوکرین جنگ میں ماسکو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ طیب اردوان سے ملاقات کے لیے بشار الاسد نے رکھی شرطیں، کہا ترکی نارتھ سیریا سے فوج ہٹائے، جنگ سے پہلے کی صورتحال بحال کرے۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف مظاہرے تیز، بحران حل کرنے کے لیے صدر کا منصوبہ ناکام، آئزاک ہرزوگ نے کہا خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ یمنی سعودی ایران سمجھوتے کا فائدہ اٹھائیں، امن کا راستہ اپنائیں، سیکیورٹی کونسل میں یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے کا خطاب۔ نیوزی لینڈ میں ہزاروں ٹیچرز نے کی ہڑتال، بہتر حالات اور تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ۔ پارلیمنٹ میں ہنگامہ جاری، راہل نے کہا الزامات پر بولنے کی اجازت دی جائے، حکومت نے کیا معافی کا مطالبہ۔ کویتا ای ڈی میں پیش نہیں ہوئی، 20 مارچ کے لیے تازہ سمن جاری، سسوڈیا کے خلاف سی بی آئی نے جاسوسی کا کیس درج کیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔